بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کریں گے جس عمل کی برکت سے آپ کا دشمن خاموش ہو جائے گا، جس کی زبان تتر بتر چلتی ہے اور تلوار کی طرح تیز ہو گئی ہے، ہر وقت آپ کے قلوب کو زخمی کرتا رہتا ہے۔ آپ اس عمل کو کر لیجئے ہفتے کے دن صبح کے وقت، اللہ عز و جل اسی عمل کی برکت سے آپ کے دشمن کو مغلوب بھی کریں گے اور خاموش بھی کریں گے۔ برادران عزیز، انسان اگر اپنے دشمن کو خاموش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ عز و جل کی ذات عالی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ جب ہمیں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ محبت ہوگی، اللہ ہم سے محبت کریں گے، ساری مخلوق کے اندر ہماری محبت پیدا کر دیں گے۔ جو لوگ بھی ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا تو ہمارے دیگر لوگ ان کو جواب دیں گے یا اللہ خاموش کر دیں گے، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، بہت سے لوگوں نے ان کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ جوں جوں ان کا مقام اونچا ہوتا گیا، اللہ کے ہاں ان کے حاسد بڑھتے گئے ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں نے ان کے خلاف زہر اگلا ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیاروں کے معاملے میں اپنی مخلوق، اپنے بندگان کو پروردگار عالم نے بدگمان نہیں ہونے دیا۔ ان کی محبت جوں جوں بڑھتی گئی ان کے دلوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت تشریف لائے، ساری دنیا مخالف ہے، اور اسی طرح ہمارے بہت سے اکابر گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ حاسدوں کا پیدا ہو جانا اللہ کے ہاں محبوب اور مقرب ہونے کی علامت ہے۔ ایک حاسد ہے مال و دولت کا، وہ نہیں، علم کی وجہ سے، دین کی وجہ سے کسی کو حسد ہو گیا ہے۔ اللہ نے جو اپنے پیارے بندوں کو دین کی وجہ سے مرتبہ عطا فرمایا، ان کے ساتھ جو حسد ہے، یہ ان کے مقبول ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ کس قدر محبت کی انہوں نے اللہ عز و جل کی ذات عالی کے ساتھ۔ یہی محبت بہت بڑا عمل ہے۔ جس کے دل میں محبت ہے، اب وہ عام الفاظ میں بھی اللہ سے اگر دعا مانگتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے۔ لوگ دامن پکڑ کے پھرتے رہتے ہیں کہ بتاؤ کوئی اسم اعظم ہے آپ کے پاس؟ کیا ہے ان کے پاس؟ ایک تو کردار کی تلوار ہوتی ہے، صاف ستھرا کردار، اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ بھرپور محبت۔ اسی محبت کی وجہ سے اللہ پاک ان کی زبان کے جملے اور کلمے جو نکلتے ہیں ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس قدر اللہ عز و جل کی ذات عالی کے ساتھ محبت تھی۔ بکریوں کا ریوڑ چرا رہے ہیں، فرشتہ حاضر ہوا، زور سے اللہ کا نام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا، دل میں محبت بھر آئی، فرمایا کہ ایک مرتبہ اور لو۔ فرمایا کہ جناب اللہ کا نام تو لوں گا، لیکن ان بکریوں کے ریوڑ میں سے آدھی بکریاں میں لے لوں گا۔ حضرت نے فرمایا آدھی بکریاں آپ کو دے دی گئی، آپ ایک مرتبہ اللہ کہہ دو بس۔ فرشتے نے اللہ کہا۔ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک مرتبہ اللہ کا نام پھر لو۔ انہوں نے فرمایا آدھا ریوڑ اور بھی مجھے دینا پڑے گا آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی دے دیا۔ حضرت نے، فرشتے نے اسی وقت اللہ کا نام لیا، بکریوں کا سارا ریوڑ اس کے پاس چلا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کا نام لو، مزہ آئے کچھ۔ فرشتے نے کہا اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بکریاں چرانے کے لیے آپ کو نوکر کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہے تو میں آپ کا خادم اور غلام بن کر بکریاں چراؤں گا، آپ مجھے اللہ کا نام سناؤ۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ ہاں،
تو انہوں نے پھر اللہ کا نام لیا، پھر بتلایا کہ جناب میں یہ نہیں کہ آپ کے بکریوں کے ریوڑ کی مجھے ضرورت ہے، میں اصل میں آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت کو دیکھ رہا تھا کہ کس قدر آپ کے قلب میں اللہ کی محبت ہے۔ آج ہمیں کیا مناسبت ہے اللہ کے نام کے ساتھ؟ بس مجبوراً نام لے لیا، کوئی وظیفے کر لیے، عشق و محبت سے بھرے ہوئے کلمات نہیں ہیں، ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ بس مشکلات اور مسائل سے نکلنے کے لیے اللہ سے محبت کرو۔ اللہ عز و جل کی ذات عالی سے محبت ہوگی تو یہ ساری مخلوق آپ کی تابع دار بن جائے گی۔ فرشتہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جناب میں آیا ہوں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بھلا خلیل بھی خلیل کی جان نکالتا ہے، دوست بھی دوست کی جان نکالتا ہے۔ فرشتہ پہنچ گیا بارگاہ خداوندی میں، عرض کیا کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھلا خلیل بھی خلیل کی جان نکالتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرے خلیل سے کہو کہ کوئی خلیل بھی اپنے خلیل سے ملاقات سے انکار کرتا ہے؟ میں تو آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں، آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ جب فرشتہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی بات کی تو ابراہیم علیہ السلام فوراً کہنے لگے عجل عجل، جلدی کرو جلدی کرو، روح نکالو، میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں۔ یہ محبت ہے۔ جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے محبت کی تو پھر ساری مخلوق ان کی خدمت گزار بنی۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے جنات کی خدمت کرنے کا۔ حضرت ایک علاقے میں گئے، وہاں تبلیغ کی، تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے، ایک مکان کے اندر آرام کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں حضرت کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو پاؤں دبا رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا آپ کون ہو؟ اس نے بتایا کہ حضرت یہ قریب درخت پر ہم رہتے ہیں، ہم جنات ہیں، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، ہم نے کہا کہ حضرت کے پاؤں دبانے کی سعادت نصیب ہو جائے ہمیں۔ اگر میں اور آپ جن کا اللہ کی ذات کے ساتھ اتنی تعلق نہیں ہے مضبوط، ویسے تو جتنے مومن ہیں اللہ کی ذات عالی کے دوست ہیں، لیکن دوستی کسی کی پکی ہے کسی کی کمزور، تو ہم تو ڈرتے ہیں، ہمیں تو ڈراتے وہ کہ یہاں کیوں سوئے ہوئے ہو، لیکن اللہ والوں کے پاؤں دبانے کو وہ اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں۔ آج تو واہمیں ہیں، ڈر اور خوف ہے۔ انڈیا کی عدالت میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، ایک آدمی نے عدالت کے اندر آ کے چاول پھینک دیے تو اسی وقت وہ بیچارہ جج صاحب خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، اس فیصلے کو ختم کیا گیا۔ اسی وقت عدالت کے اندر چھٹی کر دی گئی، کہا کہ ان چاولوں کو اپنے ہاتھوں سے چنو، آپ نے کوئی جادو کر دیا ہے۔ پوری عدالت میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے کہ اس نے چاول کیوں پھینکے ہیں۔ یہ حال ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، ساری کائنات کا ڈر دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف ہوگا، ساری مخلوق ہم سے ڈرے گی، ہم سے ہی مرعوب ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شیر کو دھپڑ لگا دی تھی، فرمایا کسی کو کاٹنے کا حکم ہے کاٹو، ورنہ راستہ بند کر کے کیوں کھڑے ہوئے ہو۔ تو اسی طرح یہ ساری مخلوق ہم سے ڈرے گی اگر ہم اللہ سے ڈر گئے تو اسی جج نے جرمانہ بھی لگایا اور تہمت بھی لگائی کہ آپ نے جادو کیا ہے، آپ کچھ کر رہے تھے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے، ایک آدمی مریض ہو گیا، اس کو یہ وہم ہو گیا کہ میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ اس کو کسی نے کہا کہ آپ کو چھپکلی کے اوپر جو ہے نا جادو کیا گیا ہے آپ کے لیے۔ جس نے جادو کیا چھپکلی کو پکڑا اور اسی کے اوپر آپ کے اوپر جادو کیا ہے۔ اب وہ ہر وقت بیچارہ پریشان، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، آئے روز کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ تکڑا تازہ نوجوان تھا، بیچارہ کمزور ہو گیا۔ ڈاکٹر نے جب دیکھا کہ یہ بیچارہ نفسیاتی مریض ہو گیا ہے، اسی بات کو سوچتے سوچتے ایک دن اس نے اپنے ایک لڑکے کو
ملازم کو سمجھایا کہ یہ ابھی آئے گا، آپ نے ٹیکا لگانا ہے اس کو، وہ جس سے اس کو قے آ جائے، وہ انجیکشن لگانا ہے۔ اور اس کو پھر کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ کے اوپر جو ہے جادو ہوا ہے چھپکلی پر، تو آج چھپکلی جو ہے میں آپ کے جسم سے نکالوں گا۔ تو اس نے قے تو ویسے ہی کرنی تھی جب ٹیکا لگا دیا، کہ کہا قے آئے گی، وہ چھپکلی نکل جائے گی آپ کے جسم سے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، جادو ختم ہو جائے گا آپ کا۔ اب وہ جب آیا نوجوان تو اس کو ٹیکا لگایا گیا۔ ٹیکے کے بعد اس نے چھپکلی ایک مری ہوئی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، تو فوراً اس کو قے آ گئی، تو اس کو ایک طرف کیا، تھوڑی سی آنکھ اس کی توجہ ہٹائی، فوراً چھپکلی ڈال دی۔ پھر اس کو کہا کہ دیکھو چھپکلی نکلی ہوئی ہے آپ کے جسم سے۔ اس نے جب ہی دیکھا تو فوراً وہ ٹھیک ہونے لگا، ایک ہفتے کے اندر طبیعت بحال ہو گئی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف وہم ہوتا ہے، دل میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کہ دشمن ہیں، یہ ہے وہ ہے، جادو کر رہے ہیں، فلاں چیز پہ اثر انداز ہیں۔ اپنی صحت کو سوچ کے ایسا بگاڑا کہ دن بدن کمزور ہوتے گئے بیچارے۔ اپنا ایمان بھی مضبوط رکھو، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موقع محل کی دعائیں پڑھو، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، آیت الکرسی آخری صورتیں پڑھو، اپنا حصار کرنے کا اہتمام کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فراش ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر میں نے صورتیں پڑھ کے حضور کے ہاتھوں کو جسم پہ پھیرا ہے۔ اللہ کے نبی کو اس کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں ہے، اسی لیے حفاظت کا اہتمام کیا کرو، اور مومن کو چست و چوبند رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن جمائی لیتا ہے اور منہ خوب کھول لیتا ہے تو شیطان مسکرا رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے کہ مومن سست ہو گیا ہے۔ چست ہو کر بیٹھو، چست ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو، ذکر و تسبیحات کا اہتمام کرو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ بھی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، وہ اللہ کا جو بھی نام لے کر دعا مانگ لیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں اور فوراً ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ قحط آ گیا تھا دہلی میں، اس قدر قحط آیا کہ لوگ بیچارے پریشان، کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں، پینے کو کوئی چیز میسر نہیں، جانور ذبح کر کے استعمال کرتے تھے وہ بھی مر رہے ہیں، حالات بہت تنگ ہو گئے۔ ایک دن اعلان کیا سارے مسلمان بستیوں میں کہ سارے کے سارے باہر نکل کر آؤ، اجتماعی نماز ہوگی صلاۃ الاستسقاء۔ یہ وہ نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے بارش کے لیے۔ اب یہ سارے لوگ اکٹھے ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں بھوک اور پیاس سے، جانور مر رہے ہیں۔ ایک نوجوان وہاں سے گزر رہا، اس کی اماں سوار تھی اونٹ پر اور اس نے مہار پکڑی ہوئی تھی۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا اس علاقے میں قحط آیا ہوا ہے۔ اس نے کہا ٹھہرو۔ اب وہ گیا، اس نے اپنی امی کی چادر سے پکڑ کر دعا مانگی اور ماں کو بھی کہا اماں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں۔ فوراً بارش آ گئی، لوگ نہال ہو گئے۔ وہ نوجوان جب واپس آیا، جیسے ہمارے ذہن میں ہے کہ دعا بتاؤ کیا پڑھا ہے، اسماء حسنہ بتاؤ، اسم اعظم بتاؤ، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ آپ کی امی جان نے کیا پڑھا ہے۔ پڑھا جو کچھ ہے، زبان کا ہونا بھی ضروری ہے، کس زبان سے پڑھا ہے۔ یہی بات سمجھائی تھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بیٹا آپ پڑھتے تو رہے وہی صورت اخلاص، آپ کا پانی دودھ نہیں بنا، مکھن نہیں بنا، کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان بھی مجدد صاحب کی ہونی چاہیے تھی، زبان آپ کی تھی، کام وہ والا کرنا چاہتے تھے آپ۔ تو اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، اللہ عز و جل کی ذات عالی کے ساتھ اس کو اس قدر محبت ہے، یہ اللہ کی محبت میں سرگردان رہتی ہے، ہر وقت
اللہ کی محبت میں ہے، ہر وقت اللہ کی محبت میں، نمازوں کا خوب اہتمام، احکامات الہی کا اہتمام کرتی ہے، تقیہ اور نقیہ ہے، یعنی تقوی اختیار کیے ہوئے ہے اور پاک و صاف کردار ہے اماں کا۔ کبھی بھی اس نے اپنی آنکھ سے غیر محرم کو نہیں دیکھا، اپنی زبان سے غلط جملہ نہیں نکالا، یہ لان تان کرنے والی عورت نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ہماری عورتیں جو ہیں وہ لان تان کرتی رہتی ہیں۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عورتوں کی جہنم میں بہتات دیکھی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا، کثرت سے لان تان کرتی ہیں، شوہروں کی ناشکری ہیں۔ اسی لیے زبان سے فضول اور لغویات جو بولتی ہیں ان کی زبانوں میں اثر نہیں رہتا، دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ دعا اگر قبول کروانی ہے اگر، تو پھر تسبیحات کا اہتمام کرو، زبان پاک رکھنے کا اہتمام کرو، فضول لغویات نہ بیان کرو، ہر وقت اپنی حفاظت سے کام لو، تو پھر اللہ عز و جل یہ اثر پیدا کر دیں گے آپ کی زبان میں، جو بھی مانگو گے، جو بھی کہو گے، اللہ پورا کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ جو عمل آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں، اس عمل کو کرنے سے دشمنوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ دشمن کی زبان بند کرنے کے لیے اللہ کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ واقعات اسی لیے میں نے پیش کیے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہو رہا ہے، اللہ پاک کا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے کہ تم میرے پیاروں کے خلاف ہو رہے ہو۔ ہاں، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ لڑائی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ یہ کرو گے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو گے تو دشمن خود بخود مغلوب رہیں گے۔ جب بھی کوئی دشمن آپ کے مقابلے میں آیا، یوں سمجھو کہ وہ اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ان لوگوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں جس کے ساتھ بھی لڑتا ہوں آپ کے بل بوتے، آپ کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ہاں، جس طرح کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ لوگ جو لڑ رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی پر گھمنڈ ہوتا ہے اس کو، کہ میں جس کو ووٹ دیتا ہوں وہ بڑا طاقتور سیاستدان ہے، اس کا اثر رسوخ ہے تھانے پر، کچہری پر، یا ایک بڑی عدالت کا کوئی بہت بڑا وکیل ہے، تو ان کو دیکھ کے لوگ لڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر حفاظت فرمائی، اور حضور نے امت کو یہ تعلیم دی ہے، لڑنا بھی اللہ کے لیے ہے، اور جنگ ترک بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، اور جب بھی لڑنا ہے اللہ کے دشمن کے ساتھ لڑنا ہے، اور اللہ کی طاقت کے ساتھ لڑنا ہے۔ اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی تو کامیابی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اتوار اپنا ہفتے کی صبح کو، صبح کی نماز کے بعد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو ہم نے پڑھنا ہے 101 بار، 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیات بینات ہم نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اور شروع میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 101 بار، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ پڑھنا ہے، اور انہی آیات بینات کے حق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، یہ جو دشمن ہر وقت ہماری دل آزاری کرتے رہتے ہیں، ہمیں ہر وقت پریشان کیے رہتے ہیں، ان کی زبانوں کو بند کر دے۔ تو اللہ عز و جل جتنی بھی بد زبان دشمن ہے اس کو خاموش کر دیں گے۔ وہ آپ کے در پہ ایزار ہے تو اب خاموش ہو جائے گا، آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہماری ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ان سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔